بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے روزے کا اہتمام ظاہر ہے کہ احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہے جس پر روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتی ہے۔ تو آج ہم ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جس پر قضا لازم ہے اگرچہ کفارہ لازم نہیں ہے، لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے جو نسوار ڈالتے ہیں، روزے کی حالت میں نسوار منہ میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعاب کے ساتھ یہ نسوار مل کر پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، جو کہ روزہ کے فساد کا ذریعہ ہے۔ بلکہ نسواری لوگ جو ہے وہ تو اس کو غذا کا نعم البدل سمجھتے ہیں، اس لیے نسوار منہ میں ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی کنکری بھی اگر روزے کی حالت میں حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے تو پھر یہ زیادہ ہے۔ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدَ أَفْطَرَ وَلَا كَفَارَةَ الْجَوْهَرُ النِّيرَ، جلد 1 صفحہ نمبر 171 میں یہ لکھا ہے۔ تو روزے کی حالت میں نسوار ڈالنا جو ہے یہ غلط ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دمہ کی جو مریض ہوتی ہے اور جو ایک خاص قسم کی انہیلر وہ استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے لیے، تو میرے بھائی روزہ کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فتاوی حقانیہ جلد 4 صفحہ نمبر 170 میں لکھا ہے۔ تو انہیلر کے بغیر اگر گزارا مشکل ہے، روزے نہیں رکھ سکتے، اور ظاہر دمہ کی مریض بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ فدیہ ادا کرے۔ لیکن انہیلر کا استعمال جو ہے وہ فساد صوم کا ذریعہ ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور عام سوال جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ دان کا درد اگر ناقابل برداشت ہو تو دوائی کھا سکتے ہیں۔ تو فتاوی حقانیہ جلد 4 صفحہ نمبر 189 تو لکھتے ہیں کہ دان کا درد اگر ناقابل برداشت ہو تو ایسی حالت میں دوا کا استعمال جائز ہے۔ روزہ افطار کرنا رخصت ہے، یعنی روزہ توڑ سکتا ہے، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوائی بندہ درد کے لیے کھاتا ہے۔ اب درد جو ہے وہ دوائی جو ہے ٹیبلٹ کی شکل میں ہو یا انجیکشن کے شکل میں ہو۔ اب اگر دوائی ٹیبلٹ اور گولی کی شکل میں ہو، پانی کے ساتھ کھانے کی شکل میں ہو، تو ظاہر ہے کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میرے بھائی جو پین کلر وہ ہوتی ہے درد دور کرنے کے واسطے آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں، تو ٹیبلٹ کے بجائے انجیکشن استعمال کریں، اور انجیکشن سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا اس میں عملے میں آپ ذرا احتیاط کیجیے۔ ایک اور سوال جو کیا تھا کمنٹ میں وہ یہ تھا کہ استمناء بالید، مشت زنی، اگرچہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن روزہ کی حالت میں اگر انزال ہو جائے تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، نہ کہ کفارہ۔ وقضا الاستمناء بالکف، اسی طرح فقہا نے لکھا ہے، ابن عابدین شامی نے، کہ اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا ہے، سگریٹ ہے، اندر جائے کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی، سگریٹ جو ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ منہ کے ذریعے حلق کے اندر چلا جاتا ہے۔
فساد صوم کا سبب ہے، لہذا سگریٹ نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوگی، البتہ کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، بدائع ثنائے جلد 1 صفحہ نمبر 90 میں لکھا ہے کہ رویان ابی یوسف انہ ان تعمد علیہ القضاء تو اس پر کیا ہے، اس پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا ہے۔ ایک اہم ترین مسئلہ، ناک میں دوائی ڈالنے، ناک میں دوائی ڈالنے جو ہے عموماً اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن تب کہ جب دماغ تک پہنچ جائے، یہ ناک میں آپ دوائی ڈالیں گے تو یا اس نے دماغ تک پہنچنا ہے یا حلق تک پہنچے، دونوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر ناک کے دوائی ناک اور دماغ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طرح ناک اور حلق کے مابین بھی کوئی پردہ نہیں ہے، راستہ ہے، تو قوی امکان یہ ہے کہ اگر آپ ناک میں دوائی ڈالیں گے تو وہ دوائی جو ہے یا حلق میں چلا جائے گا نیچے یا دماغ میں، اور ان دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے اگرچہ کفارہ نہیں ہے۔ لہٰذا اسی اساس پر ہمارے فقہا رحمہم اللہ تعالی مجموعی طور پر یہ لکھتے ہیں کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، او استعطا فی انفہ شیئا قضا فی الشامی۔ دوسرا اہم مسئلہ، کان میں دوائی سے متعلق۔ کان ظاہر ہے کہ کان سے حلق اور دماغ تک کوئی ایسا معتبر راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا منفذ نہیں ہے جس سے دوائی یا کوئی چیز کان کے ذریعے دماغ تک یا حلق تک پہنچ جائے۔ موجودہ دور کے ماہرین، اطباء، ڈاکٹر وہ فرماتے ہیں کہ کان کے اندر ایک باریک پردہ ہے مگر مضبوط پردہ ہے، جس کی وجہ سے دماغ تک یا حلق تک کان کے ذریعے دوائی کا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم جمہور فقہا اور مفتیین کا قول ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں احتیاط یہ ہے کہ بے شک آپ کے کان میں مرض ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کان میں دوائی جو ہے یہ آپ افطاری کے بعد استعمال کرے، سحری کے وقت استعمال کرے، رات کے وقت استعمال کرے، تو آپ اس اختلاف سے اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہدایہ کی عبارت ہے وَمَنِ احْتَقَنَا او اقتر فی اذنہ افطر، تو فقہا نے تو یہ لکھا ہے، بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ کان میں بھی دوائی نہ ڈالی جائے۔ ایک اور سوال جو بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی صورت میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ اہم عبادت ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ بوس و کنار جو ہے اس حالت میں اگر آپ کا انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، انزال سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا واجب ہوگی نہ کہ کفارہ۔ اور اسی طرح چند مسائل اور بھی ہے، دیگر معاملات، دیگر مسائل بھی ہے، لیکن اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔